السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. ناول کا نام ہے دستے کوزہ گر. مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 8. عالیہ نہا دھو کر صرف تھوڑی دیر کمر ٹکانے لیٹا تھا، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو شام گہری ہو رہی تھی. کمرے کے پردوں کی سلوٹیں ٹھیک طرح سے برابر نہیں تھیں، چنانچہ ہلکی سی جھری سے باہر پھیلی تاریکی صاف دکھائی دے رہی تھی. عالیہ تیزی سے بستر سے اتر گیا. 10 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو ماموں جان اور شاہجہاں ماموں نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہو رہے تھے. عالیہ ان کے نزدیک چلا آیا. شاہجہاں ماموں سے دوپہر ملاقات نہیں ہو سکی تھی، چنانچہ وہ ان سے خیر خیریت دریافت کرنے لگا. انہیں بات کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ملازم نے کھانا لگنے کی اطلاع دے دی. کھانا ابھی سے؟ عالیہ نے حیرانی سے ملازم کو دیکھا. ہم تو اسی وقت کھانا کھاتے ہیں، تم شاید عشاء کے بعد کھانے کے عادی ہوگے، شاہجہاں ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا. ویسے تمہیں بھوک تو لگ رہی ہوگی، دوپہر میں بھی کچھ کھائے بغیر سو گئے تھے، ماموں جان نے کھانے کے لیے اٹھتے ہوئے کہا. نہیں، ایسی تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے. عالیہ نے اخلاقاً ان کے ساتھ کھڑا تو ہو گیا، لیکن اسے واقعی اس وقت کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہو رہی تھی. اب تم مہمانوں کی طرح تکلف کر رہے ہو، جب اتنی دیر ہو گئی کھانا کھائے ہوئے تو بھوک کیوں نہیں ہے؟ شاہجہاں ماموں کی بات پر عالیہ صرف مسکرا کر رہ گیا. اتنی جلدی کھانا کھانے کا وہ عادی تو نہیں تھا، مگر اسے کھانا کھائے واقعی بہت دیر ہو گئی تھی، چنانچہ کھانا کھانے بیٹھ گیا. ان کا ساتھ دینے میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہو ہی گیا. کھانے کی میز پر اس کی گھر کے دیگر افراد سے بھی ملاقات ہو گئی. گھر میں سب سے بڑے ماموں جان اور مومانی جان تھے، اس لحاظ سے ان کے بچے بھی سب سے بڑے تھے. ایک تو حامد ہی تھا. حامد سے چھوٹی ماہ نور تھی اور اس سے چھوٹی سکینہ تھی، جس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرانے کے لیے حامد اسلام آباد گیا ہوا تھا. شاہجہاں ماموں اور چھوٹی مومانی کے 4 بچے تھے، جن میں گل بانو سب سے بڑی تھی اور تقریباً بریرہ کی ہی ہم عمر تھی. اس کے بعد ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. کھانے سے فارغ ہو کر عالیہ انہی کے ساتھ لان میں نکل آیا. وہ دونوں لڑکے 8ویں اور 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے. ان دونوں نے کافی رات تک بیٹھ کر عالیہ سے باتیں کی، اپنے اسکول کی، گاؤں محلے کی، مگر 10 بجے وہ دونوں معذرت کرتے ہوئے اٹھ گئے. معاف کیجیے گا عالیہ بھائی، اس سے زیادہ جاگنے کی ہمیں اجازت نہیں. اگر اماں نے دیکھ لیا تو؟ ان میں سے ایک نے، جس کا نام شاہد تھا، گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. اتنی جلدی؟ عالیہ نے ایک بار پھر حیرانی سے گھڑی کو دیکھا. جی صبح 4 بجے اٹھتے ہیں. ہمارا اسکول یہاں سے بہت دور ہے، جانے میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. 4:45 بجے نکلتے ہیں تو 7:15 بجے پہنچتے ہیں، اور ٹھیک 7:30 بجے ہمارے اسکول کا گیٹ بند ہو جاتا ہے. نوید نے سر کھجاتے ہوئے بے بسی سے کہا. عالیہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں. اس روز روز کی درد سری پر تبھی تسلی دیتے ہوئے شاہد بولا. ابھی تو آپ 4-5 دن یہیں ہیں نا، بس بے فکر رہیں، ہم فرائیڈے نائٹ کو ساری رات آپ کو کمپنی دیں گے. عالیہ نے صرف سر ہلا کر اسے ٹال دیا، ورنہ دل میں تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کل صبح ہی واپس چلا جائے گا. ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ دیر تو وہ گھاس پر ٹہلتا رہا، پھر اسے اچانک شدید قسم کی بوریت ہونے لگی. ایک تو وہ جلدی سونے کا عادی نہیں تھا، دوسرے یہ کہ دوپہر میں اتنا سو چکا تھا کہ اس وقت اگر وہ چاہتا بھی تو اسے نیند نہیں آتی. اسے اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اگر وہ اپنا لیپ ٹاپ ہی اٹھا لاتا تو وقت آسانی سے گزر جاتا، یا پھر کمپیوٹر تو ان کے گھر میں بھی ہوگا. شاہد اور نوید کے سونے جانے سے پہلے اگر اسے یہ خیال آ گیا ہوتا تو وہ ان دونوں سے اسے کمرے میں لے جاتے. اب تو اتنی بڑی حویلی میں بغیر کسی کی سربراہی کے وہ اپنے کمرے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. کچھ آ کے کمپیوٹر یا ٹی وی والے کمرے میں چلا جاتا. دماغ خراب تھا جو میں یہاں آ گیا، یا اگر آنا ہی تھا تو کم از کم حامد کی روٹین کے متعلق انفارمیشن لے کر ہی آتا. کل صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور ممی سے کہہ دوں گا کوئی ضرورت نہیں بریرہ کی شادی یہاں کرنے کی. بالکل ڈل لائف ہے یہاں کی. سارے گھر والے 9:30 بجے سو گئے اور یہ لڑکے 10 بجے تک بیٹھ کر ساتھ چھوڑ گئے. اگر یہ وہاں ہمارے شہر میں ہوتے تو 2 بجے تک جاگ کر بھی صبح 4 بجے اٹھ کر اسکول چلے جاتے. عالیہ بیزاری سے ٹہلتے ہوئے سوچتا گیا کہ تبھی حویلی کے گیٹ پر کسی گاڑی کی لائٹ پڑی تو عالیہ ٹھٹک کر گیٹ کی جانب دیکھنے لگا. جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے گیٹ بہت دور تھا، لیکن رات ہونے کے باعث گاڑی کی تیز لائٹ دور تک اندھیرے کو چیر گئی تھی. کیونکہ بڑا سا گیٹ روایتی حویلیوں کے صدر دروازے کی طرح بڑی بڑی سلاخوں پر مبنی تھا، اور جس سے باہر کا منظر بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا. اصل میں ایسے گھروں میں گیٹ اور گھر کے درمیان فاصلہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ گیٹ سلاخوں پر تو کیا محض شیشے پر بھی مبنی ہو تو بھی گھر والوں کو بے پردگی کا مسئلہ نہ ہو. اب عالیہ لان میں کھڑا تھا، اس کے باوجود صرف اتنا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر کوئی جیپ اندر چلی آئی ہے.
جیپ کون چلا رہا ہے اور اندر کتنے لوگ موجود ہیں، عالیہ یہ سب دیکھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو جب جیپ روش طے کر کے عین گھر کی دہلیز پر آ رکی تب عالیہ کو علم ہوا کہ ڈرائیونگ سیٹ سے حامد اترا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا حامد کے نزدیک آ گیا۔ تب تک جیپ کے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر سکینہ بھی باہر آ گئی تھی۔ کیسے ہو حامد؟ عالیہ نے قریب جا کر کہا تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ عالیہ تم یہاں اس وقت؟ حامد کے چہرے پر خوشگوار حیرت نمایاں تھی۔ میں تو بہت دیر سے آیا ہوا ہوں، یہاں آ کر پتہ چلا تم اسلام آباد گئے ہوئے ہو، عالیہ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو حامد نے بڑی گرم جوشی سے اسے تھام لیا۔ میں تو سکینہ کا ایڈمیشن کرانے گیا ہوا تھا۔ ہاں بتا دیا تھا ممانی جان نے، پھر ہو گیا ایڈمیشن؟ عالیہ نے سکینہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے فوراً سلام کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایڈمیشن تو اس کا مسئلہ نہیں، ہاسٹل کا ہے، دیکھیے کمرہ نہیں ملا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے انداز سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ایک بار ایڈمیشن ہو گیا تو کمرہ بھی مل ہی جائے گا، عالیہ نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، پرنسپل نے کہا تھا کل پتہ کر لیجئے گا۔ میں نے تو بھائی جان سے کہا بھی ایک دن اور رک جاتے ہیں، پتہ کر کے ہی چلیں گے، مگر بھائی جان مانے ہی نہیں۔ سکینہ جس طرح بولی تھی عالیہ کو وہ ایک دم بالکل بریرہ لگی تھی، تبھی مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ہوا جو تمہارے بھائی جان آج ہی آ گئے۔ پھر حامد کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں آیا تو 2-3 دن کے ارادے سے تھا، مگر اتنی سخت بوریت ہو رہی تھی کہ کل صبح ہی لوٹ جانے کا سوچ رہا تھا۔ عالیہ نے بے تکلفی سے کہا تو حامد بھی خوش دلی سے ہنس دیا اور ہمدردی کرنے والے انداز میں بولا، سب تمہیں اکیلا چھوڑ کر سونے چلے گئے، ویری سیڈ، اچھا ہوا جو میں آج ہی آ گیا۔ اب دیکھو نا، کمرے کے لیے ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے، اب جگہ ہوگی تو وہ فون پر انفارم کر دیں گے، اس کے لیے وہاں رک کر انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حامد کی بات پر سکینہ فوراً بولی، لیکن اتنی رات کو سفر کر کے آنا کم از کم گاؤں جیسی سنسان جگہوں پر تو مناسب نہیں۔ مناسب تو شہروں میں بھی نہیں ہے، عالیہ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اب تو آ گئے نا، کچھ ہوا بھی نہیں، حامد نے جیسے بحث سمیٹتے ہوئے کہا۔ سکینہ نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے ان سے چائے وغیرہ کا پوچھا اور ان کے انکار پر زیادہ اصرار کیے بغیر شب بخیر کہتی اندر چلی گئی۔ حامد بھی عالیہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر عالیہ کو کافی حیرت ہوئی۔ بڑی نفاست سے سجایا ہوا کمرہ تھا، کہیں سے بھی وہ ایک بیچلر کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ساری ڈیکوریشن ممانی جان نے کی ہوگی، عالیہ نے کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو حامد اے سی آن کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس کمرے کی صفائی کا کریڈٹ اماں کو جاتا ہے، باقی رہا ڈیکوریشن کا سوال تو اس کمرے کی ہر چیز میری اپنی پسند کی ہے۔ اپنی چیز میں ہمیشہ اپنی پسند سے لیتا ہوں۔ حامد کے ٹھوس لہجے پر عالیہ اسے دیکھتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ حامد نے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری بھی یہی عادت ہے۔ عالیہ نے جھوٹ نہیں کہا تھا، البتہ اس کی بات کو ٹال ضرور دیا تھا، ورنہ وہ سوچ میں ضرور پڑ گیا تھا۔ شگفتہ غفار نے کہا تھا، ماموں جان اور نانی جان اس رشتے پر راضی ہیں، لیکن ممانی جان ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ تو پھر حامد کس کی طرف ہے، یا وہ سرے سے اس سارے سلسلے سے ہی بے خبر ہے؟ یہ شطرنج کی بازی چل رہی ہے یا یہ بھی ڈیکوریشن پیس ہے؟ عالیہ نے 2 سنگل صوفوں کے درمیان چھوٹی سی ٹیبل پر بیش قیمت شطرنج اور اس کے مہرے لگے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ مہرے اس طرح رکھے تھے جیسے 2 افراد نے بیچ میں سے کھیل چھوڑ دیا ہو۔ یہ ابا اور شاہ جہاں چچا نے شروع کی ہوگی، ان کی یہی عادت ہے، جب کھیل مشکل سٹیج پر آ کر پھنس جاتا ہے تو وہ بازی چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ حامد نے الماری کھول کر کپڑے نکالتے ہوئے کہا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ عالیہ میز کے قریب آ کر مہروں کو بغور دیکھنے لگا۔ بازی واقعی کافی بری طرح پھنس چکی تھی، دونوں طرف سے کھلاڑیوں کے کافی مہرے پٹ چکے تھے۔ عالیہ کو اس کھیل میں کافی دلچسپی تھی، وہ غیر ارادی طور پر آگے کی چالیں سوچتا رہا اور اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے غور ہی نہیں کیا۔ حامد فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ تو تب چونکا جب حامد نے گرم گرم بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ عالیہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بہت اچھی کافی بنانی آتی ہے، پی کر دیکھ لو۔ پی تو خیر میں ضرور لوں گا، ہم اکثر رات کے کھانے کے بعد کافی پیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جاگیردار لوگ بھی کچن میں جا کر عورتوں والے کام کر سکتے ہیں۔ عالیہ کے شرارت بھرے انداز پر حامد کہا مار کر ہنسا تھا۔ میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اور یقین کرو تو تمہاری کہی بات بالکل سچ ہے، یا یوں کہہ لو تمہارا تانا بالکل درست ہے۔ ہمارے ماحول میں عورتوں والے کام کرنا بہت ہی شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، کچھ لوگ تو اسے غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ حامد اپنا کافی کا مگ لے کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور کافی کا سپ لیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، لیکن میں اس جاگیردارانہ سوچ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ سکینہ نے تمہارے سامنے ہی چائے کا پوچھا تھا، اگر میں اس سے کہتا تو وہ بنا ہی دیتی، مگر مجھے معلوم تھا وہ اس وقت بہت تھکی ہوئی ہے۔ میں تو ہوٹل میں پڑا سو رہا تھا، جبکہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا تو وہ اپنی پیکنگ بھی افراتفری میں کر کے آئی ہے۔
پھر کیا یہ ضروری ہے کہ کچن میں جا کر وہی یہ کرے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ کچن کا کام صرف عورتیں ہی کرتی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے تاکہ ان کی امت کو بھی کسی کام کو کرنے میں عار یا شرم محسوس نہ ہو، لیکن ہم نے خود اپنے لیے خود پر پابندیاں عائد کر کے مسائل کھڑے کر لی ہیں۔ یہ کام ہمیں سوٹ نہیں کرتا، وہ کام ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اس وقت اگر میں اپنے ملازم کو جگا کر کافی بنواتا تو وہ بنا کر پلا تو دیتا، مگر دل ہی دل میں مجھے کتنا کوستا۔ ملازم کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے زیادہ تر ملازم رات کے 3:30 بجے سے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اسکول جانے والے بچوں کو 4 بجے سے جگا کر ان کا ناشتہ، ٹیفن سب تیار کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں 11 بجے انہیں جگا کر کافی بنوانا زیادتی ہے یا نہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جاگیردارانہ ماحول میں پلنے والوں کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو ان کے ماتحت کیا ہے ان کے ساتھ روا رکھے رویے کا بھی جواب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ رحم کسی خاص موقعوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت روزمرہ زندگی میں موجود ہونا چاہیے۔ عالیان چپ چاپ حامد کو دیکھتا رہا۔ اس کے خیالات جان کر اور اس کی باتیں سن کر عالیان کو یقین ہو گیا تھا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ حامد کی صاف ستھری سوچ کے پیچھے وجہ اس کے گھر کا ماحول اور اس کے ارد گرد کے موجود لوگ تھے۔ اگر اس گھر کے مرد روایتی سوچ کے مالک ہوتے تو حامد کا نقطہ نظر قطعی مختلف ہوتا۔ اتنی مشکل بازی تو نہیں ہے جو تم اتنا غور کر رہے ہو۔ حامد کے ٹوکنے پر عالیان پہلے تو سمجھا نہیں، پھر سامنے بچھی شطرنج کی بازی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ چلو ان کا چھوڑا کھیل ہم ختم کرتے ہیں۔ حامد مگ سائیڈ میں رکھتے ہوئے مہروں کی جانب متوجہ ہو گیا، اور پھر ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری بازی کھیلتے کھیلتے انہیں صبح ہو گئی۔ ساری رات ان دونوں نے اتنی باتیں کی تھیں کہ ہر موضوع زیر بحث لے آئے تھے، اور تقریباً ہر موضوع پر حامد کی معلومات قابل ستائش تھیں۔ شطرنج میں وہ عالیان کو تو ہرا تو نہیں سکا کیونکہ عالیان شطرنج میں بہت ماہر تھا، البتہ حامد نے مقابلہ بہت اچھا کیا تھا۔ عالیان کو واقعی اس کے ساتھ کھیل کر بڑا مزہ آیا تھا۔ تبھی صبح ہونے پر جب وہ دونوں سونے کے لیے اٹھنے لگے تو عالیان نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آج تمہاری وجہ سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ اتنی بازیاں تم ہارے لیکن پھر بھی تمہیں مات نہیں ہوئی۔ شاعری تھوڑی بہت مجھے بھی آتی ہے، جس شعر کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ تو عاشقوں کے لیے ہے۔ جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ حامد اس کے ظاہری جملے کا مطلب نکالتے ہوئے ہنس دیا تو عالیان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اپنے جملے کی وہ ابھی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ بریرہ کے لیے اسے پسند کر چکا ہے، بلکہ اب تو اسے بریرہ کے لیے حامد سے مناسب کوئی لگ ہی نہیں رہا تھا۔ خرم کے کلاس سے نکلتے ہی کلاس میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لڑکوں نے آگے بڑھ کر زمین پر بکھرا موبائل اٹھا کر سمیٹنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ تو اب ٹھیک ہونے کے قابل نہیں رہا۔ کچھ لوگ اس لڑکے کے ارد گرد جمع ہو گئے تو نمل ایک طرف ہٹ گئی۔ اس لڑکے کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ سب اپنے اپنے مشورے دینے لگے۔ رومال کو دبا کر رکھو نا، باہر فلٹر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالو تو خون بند ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے چل کر ایک دفعہ پرنسپل کو اپنی شکل دکھا دو۔ اور کیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آج اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، کل کو کسی اور پر اٹھا دے گا۔ لیکن اس نے ایسا کیا کیوں؟ کیا مطلب؟ دادا گیری ہے بس۔ اس نے بھی تو کچھ کیا ہوگا۔ مجھے یونیورسٹی آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو میں کچھ کروں گا۔ وہ لڑکا فوراً منہ پر سے رومال ہٹا کر تنک کر بولا۔ تبھی دیگر لوگوں نے اس کے موبائل کے ٹکڑے اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ تمہارا موبائل تو بڑا قیمتی تھا، تمہیں شکایت تو کرنی چاہیے۔ ایک لڑکی کے مشورے پر وہ الجھن میں پڑ گیا۔ خرم کا کہا جملہ اس کی سماعتوں میں گونجنے لگا، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس موبائل کی جگہ تمہارا سر ہوگا۔ خرم کی کہی بات یاد آتے ہی وہ فوراً گھبرا کر بولا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو گنڈے لوگ ہیں، مار پیٹ ان کے لیے عام بات ہے، مجھے کسی سے دشمنی نہیں کرنی۔ لیکن اس طرح ڈر کر بیٹھ جانا بھی تو مناسب نہیں، نمل بے اختیار بولی۔ رومیلا اور سنبل نے ایک ساتھ اسے گھور کر دیکھا اور گھورتی چلی گئیں، جبکہ ایک اور لڑکی فوراً بولی، شکایت کرنے سے بھی کیا ہوگا، تم نے کی تو تھی، پرنسپل صاحب نے آفس بلا کر تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور بس۔ ہاں اور کیا، تم تو لڑکی تھی اس لیے خرم نے چھوڑ بھی دیا، یہ شکایت کرے گا تو وہ تو پھر اس کی پٹائی کر دے گا۔ لوگوں کے ملے جلے تبصرے جاری تھے۔ وہ تینوں کلاس سے باہر نکل آئیں۔ نکلتے ہی رومیلا اور سنبل شروع ہو گئیں، کیا ضرورت تھی تمہیں رومال لے کر فوراً اس کے پاس جانے کی؟ دیکھا نہیں کتنا برا لگا تھا خرم کو، کیوں تم اسے دشمن بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ رومیلا کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر ڈالے۔ میرا تو اس وقت بولنے کا دل چاہ رہا تھا جب خرم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر کیا؟ نمل کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ سنبل اور رومیلا چیخ پڑیں،
اور نہیں تو کیا، اس وقت اگر ساری کلاس کھڑی ہو جاتی تو خرم اور اس کے چند دوست اتنے سارے لوگوں کا کیا بگاڑ لیتے۔ ایک تو اس وقت کوئی نہیں بولا، میں بھی نہیں بول سکی، میں تو بس شاکڈ رہ گئی تھی اس لڑکے کا خون دیکھ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، پتہ ہے تمہارے دل میں ساری دکھی انسانیت کا دکھ موجود ہے، اب اس موضوع کو ختم کر دو، رومیلا نے ڈبٹ کر کہا تو وہ تینوں واقعی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ فری پیریڈ تو ان کا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے واپس اپنی کلاس میں آ گئیں۔ یونیورسٹی سے واپسی میں جب نمل نے رومیلا کو اس کے گھر پر اتارا تو وہ گیٹ تک جا کر واپس پلٹ آئی۔ اگر ماموں سے حشام کے بارے میں کوئی بات ہو تو مجھے انفارم کر دینا۔ نمل اس کی بات پر زیر لب مسکرانے لگی۔ کیا ہوا؟ رومیلا نے حیرت سے پوچھا۔ کل سے تم مسلسل حشام کے بارے میں سوچ رہی ہو اور مجھ پر اعتراض ہے کہ ساری انسانیت کا دکھ میرے ہی دل میں موجود ہے۔ نمل کے شوخی سے کہنے پر رومیلا فوراً بولی، فرق ہے دونوں صورتوں میں، خرم نے اس لڑکے کے ساتھ یہ سلوک کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی دودھ کا دھلا ہو، جبکہ یہاں پولیس نے کسی شخص کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ مجرم بھی ہے تو بھی اسے منظر عام پر لا کر جرم ثابت کریں، سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کر وہ اسے کیوں روپوش کر رہے ہیں؟ رومیلا ایک تقریر کرنے کے انداز میں کہہ کر جلدی سے پلٹ گئی تاکہ نمل بحث کے لیے مزید کوئی نقطہ نہ اٹھا سکے۔ نمل نے اس کا بھاگنا سمجھتے ہوئے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ رومیلا گھر کے اندر داخل تو ہو گئی تھی مگر اسے بخوبی علم تھا فون پر جب نمل سے بات ہوگی تو وہ ضرور یہ ذکر دوبارہ چھیڑ دے گی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ بھابھی کے پکارنے پر رک گئی۔ رومیلا ذرا ادھر آنا۔ بھابھی لاؤنج میں فون کے پاس بیٹھی تھی، وہ ان کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے جیسے کوئی اہم بات کرنے کے لیے جلدی سے جواب دیا اور بڑے انداز سے پوچھنے لگی، تم ابرار کی کاروباری دوستوں میں مرزا صاحب کو جانتی ہو؟ مرزا صاحب؟ رومیلا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی تو بھابھی کے چہرے پر زمانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ تو تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رومیلا کو ان کی بات سے زیادہ ان کا انداز عجیب لگا۔ مجھے ابرار بھائی کے کاروباری واقف کاروں کے متعلق کچھ نہیں پتا اور یہ مرزا صاحب کا نام تو میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ رومیلا نے بڑی تفصیل سے جواب دیا تو بھابھی کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ چلو مرزا صاحب کو نہ سہی، ان کے بیٹے گلفام کو تو جانتی ہوگی۔ ایک تو نام اتنا عجیب تھا، اس پر بھابھی کا انداز اس سے بھی عجیب۔ رومیلا سمجھی تو نہیں مگر اس کے اندر خطرے کی گھنٹی ضرور بجنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر پوری سنجیدگی سے بولی، نہیں میں کسی گلفام کو بھی نہیں جانتی، لیکن لگتا ہے آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ بھابھی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیں۔ نہیں بھئی، میں بھی تمہاری ہی طرح لا علم ہوں، میں نے تو یہ سوچ کر پوچھا تھا کہ تم سے کچھ جانکاری مل جائے گی۔ خیر اب صبر کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ بھابھی مصنوعی ٹھنڈی آہ بھر کے دوسری جانب دیکھنے لگیں۔ رومیلا انہیں دیکھتی رہ گئی، وہ ان کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ بھابھی چاہتی تھی وہ ان سے سوال کرے اور واقعی سوال تو اس کے اندر بے شمار سر اٹھا رہے تھے مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی علم تھا بھابھی کچھ بتائیں گی نہیں یا اگر بتائیں گی بھی تو بہت چھیڑنے کے بعد، جبکہ کچھ اندازہ تو اسے ہو گیا تھا وہ کس موضوع پر بات کر رہی ہیں، لہٰذا وہ ان پر اپنا تجسس ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی بے نیازی سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی، آج یونیورسٹی میں کچھ کھانے کا وقت ہی نہیں ملا، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، فوراً کھانا کھاتے ہیں، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ رومیلا کی لاپرواہی پر بھابھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ ان کے تاثرات دیکھ کر رومیلا کو بڑا مزہ آیا، وہ اسے تنگ کرنا چاہ رہی تھی جبکہ رومیلا نے ان کی بات میں کوئی دلچسپی نہ لے کر ان کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ اطمینان سے کتابیں سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر تو بھابھی حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہیں، پھر ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ رومیلا کپڑے بدل کر کھانا کھانے باہر نکلی تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آئیں۔ رومیلا ان کے کمرے کے پاس پہنچی تو دروازہ بند دیکھ کر کچھ دیر تو کھڑی انتظار کرتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ انہیں پکارا تو اندر سے ان کی آواز آئی، میں کھانا کھا چکی ہوں، میرے سر میں درد ہے، آرام کرنے دو۔ رومیلا کو ان کے انداز پر حیرت تو ہوئی تھی مگر وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی، محض اچھا کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فون سے دوائی وغیرہ لینے پر اصرار نہیں کرتی تھی، ایک دو بار اس نے شروع میں کوشش کی تو انہوں نے چنچلا کر کہہ دیا تھا، تم پیچھے بہت لگتی ہو، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ دو تین بار ان کا یہ جواب سننے کے بعد اس نے ان کے معاملے میں بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اسے معلوم تھا انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا تھا مگر اس نے پرواہ کبھی نہیں کی کیونکہ وہ فوراً اتر بھی جاتا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ان کا موڈ محض اتنی سی بات پر خراب ہو گیا کہ رومیلا نے ان کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور انہیں نظر انداز کرتی چلی گئی۔ حالانکہ رومیلا نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ان کے مذاق کا نشانہ بننے کی بجائے کترا کر نکل گئی تھی اور منتظر بھی تھی کہ وہ بعد میں اپنی بات کی وضاحت دیں گی، مگر اب بھابھی نے اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور خود سے اسے پوچھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگر کوئی بات ہوگی تو پتہ چل ہی جائے گی۔ کھانے کی میز پر اکیلے بیٹھے پانی پیتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی،
شام کو جب عظمت خلیل گھر آئے تو رشیدہ بیگم نے ان کا موڈ نارمل دیکھ کر حشام کی بہن شمائلہ کا دیا لفافہ ان کی طرف بڑھا دیا تو انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے اسے لے کر ایک طرف ڈال دیا۔ نمل کے ہاتھ میں وہ یہ لفافہ کل دیکھ ہی چکے تھے، لہٰذا انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ نمل اس معاملے میں جس قدر جلد باز ہو رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے رشیدہ بیگم کو عظمت خلیل کا اتنی لاپرواہی برتنا محسوس تو ہوا، مگر وہ کبھی بھی ان کے آگے نہیں بولی تھی تو اب بھلا کیا کہتی؟ ویسے بھی ان کے کہنے سے کون سا فرق پڑنے والا تھا؟ عظمت خلیل اس کیس میں تبھی دلچسپی لیتے جب ان کی اپنی مرضی ہوتی۔ رشیدہ بیگم کے کہنے پر ان کا متحرک ہونا تو ممکن نہیں تھا، البتہ وہ بیزار ضرور ہو سکتے تھے۔ اگلے دن انہوں نے جب اپنے ٹرسٹ کا چکر لگانے گئے تو اپنے مینیجر کو وہ لفافہ دے کر اس ماں بیٹی کی تفصیل پوچھنے لگے۔ سر، اتنے لوگ آتے جاتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا یہ ماں بیٹی کون ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، آج شام تک میں سب معلوم کر دوں گا۔ اس نے صرف انہیں اطمینان نہیں دلایا تھا بلکہ واقعی ایسا کر دکھایا تھا۔ ان کے ادارے کی ہر جگہ اتنی واقفیت اور جان پہچان تھی کہ شام کو مینیجر نے عظمت خلیل کو فون کر کے ساری معلومات دے دیں۔ یہ لڑکا انسپکٹر قادر کی کسٹڈی میں ہے، اس کی ماں بہن اس پولیس چوکی میں جا بھی چکی ہیں، مگر اس لڑکے نے انسپکٹر قادر کے کسی سوال پر کچھ زیادہ ہی سچائی سے جواب دے دیا تھا، اس لیے انسپکٹر قادر اس پر بہت بھڑکا ہوا ہے۔ حشام کے ساتھ جن دوسرے لڑکوں کو پولیس نے ادھر ادھر سے پکڑا تھا، ان کے بہت زیادہ معافی مانگنے اور گڑ گڑانے پر انسپکٹر قادر نے انہیں تو کچھ لے دے کر چھوڑ دیا، مگر اس لڑکے کی تو وہ بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ تب سے لے جا کر ایسے ہی ڈالا ہوا ہے، اسے کوئی کارروائی کر رہا ہے، نہ اس کے گھر والوں کو ہی کچھ بتاتا ہے۔ جب بھی اس کی ماں بہن جاتی ہیں کہہ دیتا ہے ہمارے پاس اس نام کا کوئی شخص نہیں ہے، دوسرے تھانے سے پتہ کرو۔ سر، مجھے تو لگتا ہے انسپکٹر قادر کسی بڑی واردات کے ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی وہ واقعی ہوگا یہ حشام کا نام اس میں ڈال کر اس پر لمبا کیس بنا دے گا، کیونکہ دہشت گردی میں وہ حشام کو انوالو نہیں کر پا رہا، اس کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہ نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور پھر دکانوں کی جس توڑ پھوڑ کے الزام میں انسپکٹر قادر نے اسے پکڑا تھا وہ بھی آسانی سے جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جس وقت یہ سانحہ ہوا تھا حشام اس وقت کوچنگ میں ہوتا ہے۔ یہ بات اس کے گھر والے آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ موقع واردات کے وقت وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ عظمت خلیل خاموشی سے ساری تفصیل سنتے رہے، ان کے ملازمین ان کے مزاج سے بخوبی واقف تھے، انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا مینیجر ان کی مطلوبہ باتیں خود ہی بتا رہا تھا۔ تبھی ساری تفصیل ختم کرنے کے بعد وہ عظمت خلیل کے مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولا، سر، اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس لڑکے پر اتنا تشدد ہوا نہیں ہے کہ اسے رہائی دلوا کر کوئی داد و تحسین وصول کی جا سکے۔ ہاں، بس ایک بات ہے، یہ انسپکٹر قادر ہے بڑا بد دماغ۔ ایک بار ایک جلوس میں جب ہم ایئرپورٹ جا رہے تھے تو اس نے آپ کی گاڑی کو روک کر بلا وجہ کے سوال جواب کیے تھے اور آپ کا بڑا وقت برباد کیا تھا۔ عظمت خلیل ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں تھی، انہیں فوراً ہی یاد آ گیا تھا، پچھلے سال ایئرپورٹ کے نزدیک ایک انسپکٹر نے ان کی گاڑی روک کر انہیں بہت پریشان کیا تھا۔ وہ تو جب انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے عہدے پر موجود اپنے دوست کو فون کیا تو ان کی جھاڑ پر انسپکٹر قادر نے عظمت خلیل کی جان چھوڑی تھی اور بڑے آرام سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس نے انہیں پہچانا ہی نہیں، یا اگر اس وقت نہیں پہچانا تھا تو اب جان جانے کے بعد تو اس کے انداز سے شرمندگی ظاہر ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں تو وہ بھی ندارت۔ بڑے ہی لٹ مار انداز میں اس نے اپنی صفائی دے کر ان کی گاڑی کو آگے جانے دیا تھا۔ عظمت خلیل خود بھی اس وقت بہت جلدی میں تھے، چنانچہ اس دو کوڑی کے انسپکٹر کے رویے پر زیادہ غور نہ کر سکے اور بعد میں اپنی مصروف زندگی میں وہ اس بات کو بھول بھی گئے، لیکن اب یاد آنے پر انہیں اپنی وہ ذلت اتنی ہی شدت سے محسوس ہونے لگی جتنی اس وقت 8 ماہ پہلے انہوں نے محسوس کی تھی۔ سر، پھر کیا خیال ہے، آگے بات کی جائے اس لڑکے کو چھڑانے کی؟ مینیجر صاحب نے عظمت خلیل کو سوچوں میں غرق پا کر پوچھا۔ میں اگر اوپر کسی سے بات کروں گا تو انسپکٹر قادر کو تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی اور وہ اسے فوراً چھوڑ دے گا۔ عظمت خلیل کچھ سوچتے ہوئے بولے، جی بالکل سر، آپ کے کہنے پر تو وہ فوراً اسے آزاد کر دے گا۔ مینیجر صاحب فوراً سے بھی بیشتر بولے، تو پھر ایسا کرو، اس معاملے میں فی الحال ہاتھ مت ڈالو، کچھ دن اس لڑکے کو انسپکٹر قادر کی حراست میں رہنے دو، دیکھو وہ اس پر کون سا جرم عائد کرتا ہے۔ عظمت خلیل کا ذہن بہت دور کہیں سوچ رہا تھا۔ لیکن سر، مینیجر صاحب کچھ ہچکچا گئے، سر اگر اس لڑکے پر کوئی خطرناک کیس بن گیا تو خوامخواہ میں اسے بے گناہ ثابت کرنے میں ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ وہ انسپکٹر قادر تو بالکل جلاد ہے، آج کل وہ سیاسی جلسوں کی نگرانی میں اتنا مصروف ہے کہ اس لڑکے پر زیادہ دھیان نہیں دے سکا، ورنہ اپنے سامنے بولنے والے کو وہ اب تک سبق سکھا چکا ہوتا۔ سبق سکھانا صرف اسے ہی نہیں آتا، ہمیں بھی آتا ہے، ہمارے سامنے بولنے والے کو بھی ہم آسانی سے معاف نہیں کرتے۔ یہ تو اس انسپکٹر کی قسمت اچھی تھی جو ہم اتنے دنوں سے اس واقعہ کو بھولے ہوئے تھے، لیکن اب یاد آ ہی گیا ہے تو سود سمیت حساب چکتا کر دیتے ہیں۔ عظمت خلیل ایسے بولے جیسے لوہے چبا رہے ہیں۔ جی سر،
مینیجر صاحب فوراً ہی ان کا مدعا سمجھ گئے۔ وہ لڑکی اور اس کی ماں اگر آئی تو انہیں کہہ دینا عظمت صاحب پتہ کر رہے ہیں، مگر پولیس والوں نے ان کے بھائی کو ایسا روپوش کر دیا ہے کہ کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ 2-3 دن اس طرح کہہ کر انہیں ٹال دو۔ ان 2-3 دنوں میں انسپکٹر قادر اسے کسی نہ کسی جرم میں ملوث ثابت کر ہی دے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تب ہم بیچ میں آئیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ پولیس کا یہ رکھوالا پولیس کی وردی کا کس قدر ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس بیچ اگر انسپکٹر قادر حشام پر تشدد کر کے اسے اقبال جرم کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ہم اس 3rd ڈگری ٹارچر کو اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ انسپکٹر قادر کی وردی ہی اتر جائے۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، حشام اور انسپکٹر قادر کے بیچ صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے۔ عظمت خلیل بات کرتے کرتے ایک دم رک گئے۔ ان کی نظروں کے سامنے پوری فلم چلنے لگی۔ وہ چاروں طرف سے پریس کے صحافیوں میں گھرے ہیں، نیوز چینلز والے مائک لیے ان کے تاثرات جاننے کو بے چین ہیں، اور وہ بیچ میں کھڑے پولیس کی بے حسی اور عوام کی بے بسی پر ایک درد بھری تقریر کر رہے ہیں۔ لیکن اچانک اس خیال نے ان کے سارے تصویری خاکے کو چٹکی میں اڑا دیا کہ اگر انسپکٹر قادر حشام کو اس کے رونے گڑ گڑانے پر ذرا ڈرا دھمکا کر چھوڑ دے تو… ارے نہیں سر، آپ بے فکر رہیں، انسپکٹر قادر وہ شخص ہے ہی نہیں جسے کسی پر ترس آ جائے۔ پھر اس کی پولیس چوکی میں 1-2 حوالدار ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم حشام پر حسب خواہش کیس بنوا لیں گے، اور ان حوالداروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مینیجر صاحب کی بات پر عظمت خلیل ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ ان کے چند ملازمین ایسے تھے جن پر کام چھوڑ کر عظمت خلیل بالکل مطمئن ہو جاتے تھے۔ پھر انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ کام ان کے سپرد کر کے وہ صرف نتائج کا انتظار کیا کرتے تھے، اور نتائج بھی ایسے جو ان کی توقع سے بڑھ کر ہوتے تھے۔ لہٰذا انہیں یقین تھا مینیجر صاحب حشام کو ایسے کیس میں پھنسائیں گے کہ انسپکٹر قادر بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ بعد میں وہ حشام کو بچا ہی لیں گے، اور اگر نہیں بھی بچا سکے تو بھی کیس کو اتنا گھما ضرور دیں گے کہ انسپکٹر قادر کسی صورت نہ بچ سکے۔ باقی رہا حشام، تو ایسے لڑکے تو ان کی شہرت اور جان کا صدقہ ہوتے ہیں۔ زوبیہ کے کالج سے ٹیکسی کر کے عائشہ اختر گھر تو آ گئی، مگر ان پر بددستور ایک سکتہ سا طاری تھا۔ جو کچھ اس لڑکی نے انہیں کالج کے گیٹ پر بتایا تھا، اسے سن کر عائشہ اختر کا وجود سناٹوں میں چلا گیا تھا۔ ان کی بیٹی کی ذہنی حالت کے متعلق سارا کالج جان گیا تھا۔ اب اس بات کو پھیلنے سے وہ کیسے روکیں گی؟ اب تو یہ چاروں طرف گردش کرتی رہے گی۔ وہ پتھرائے ہوئے انداز میں گھر آ کر صوفے پر ٹک گئی تھی۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد جب ان کا شوق کم ہونا شروع ہوا تو انہیں ایک بار پھر یہ فکر ستانے لگی کہ زوبیہ کہاں گئی۔ ایک کے بعد ایک بد سے بدتر خیال ان کے دل میں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم بے چین ہو کر کھڑی ہو گئیں اور سیدھا زوبیہ کے کمرے میں آ گئیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کی الماری کھول کر اس کی تلاشی لینی شروع کی۔ اس کے تمام کپڑے بڑے قاعدے سے ہینگر میں ٹنگے ہوئے تھے۔ تقریباً اس کے سارے ہی جوڑے عائشہ اختر ہی خرید کر لائی تھیں۔ وہ تو شاپنگ تک اپنی پسند سے نہیں کرتی تھی۔ پھر ایسی کون سی جگہ تھی جہاں وہ اتنی باقاعدگی سے جا رہی تھی؟ الماری کھنگالنے کے بعد انہوں نے سائڈ ٹیبل کی درازیں کھولنی شروع کر دیں، مگر کہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جو اس کے معمولات کا پتہ دے سکتی۔ ان کے نزدیک تو ان کی بیٹی کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ انہیں کبھی اس پر روایتی ماؤں کی طرح نظر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، بلکہ اس کی حد سے زیادہ سادگی انہیں کوفت میں مبتلا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اپنے سرکل کی لڑکیوں کی طرح نئے کپڑے پہنانے کے لیے ان سے ضد کرے، بلال اختر سے پاکٹ منی بڑھوانے پر ان سے سفارش کرائے، باہر گھومنے جانے کے پروگرام بنائے اور پورے نہ کرنے پر ناراض ہو جائے۔ مگر زوبیہ نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں اب وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ عائشہ اختر کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ ہمیشہ سنتی آئی تھی کہ گھر سے باہر ماحول بہت خراب ہے، مگر زوبیہ کی طرف سے انہیں کبھی آج کل کی ماؤں والی فکریں لاحق نہیں رہیں۔ اسی لیے انہوں نے کبھی اس کے کمرے میں گھس کر اس کی چیزوں کو نہیں چھیڑا تھا۔ مگر اس کی الماری اور سائڈ ٹیبلز کے بعد جب وہ اس کی رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھیں تو ان کے تیزی سے حرکت کرتے ہاتھوں کی جان نکلنے لگی۔ اوپر کے 2 درازوں میں تو اس کی کتابیں وغیرہ رکھی تھی، مگر سب سے نیچے والی دراز میں مختلف ڈرائنگ پڑی تھیں۔ کچھ پینسل سے بنائے اسکیچز تھے، کچھ انک پین سے بنے ہوئے تھے۔ جیسے رجسٹر کے پیپر پر لکھتے لکھتے اچانک انسان کا ذہن کوئی تصویر بنانا شروع کر دے تو کوئی چہرہ کہیں اور کوئی منظر کہیں نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انداز میں لائنوں والے صفوں پر مصوری کی گئی تھی۔ انہیں یاد تھا بچپن میں زوبیہ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوا کرتی تھی، مگر چوتھی 5ویں جماعت میں آنے تک اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا شوق ختم ہو گیا تھا یا کیا وجہ تھی۔ عائشہ اختر نے کبھی غور ہی نہیں کیا، جاننے کی کوشش کیا کرتی، لیکن اب زوبیہ کی ڈرائنگ دیکھ کر انہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام اکثر کرتی رہتی ہے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے یہ ہنر دکھانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ دکھانے کے قابل تھے بھی نہیں۔ عائشہ اختر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان اسکیچز کو دیکھ رہی تھی۔ ہر منظر پر پرتشدد اور ظلم نمایاں تھا۔ ایک لڑکی کے سر سے خون نکل رہا تھا، ایک تصویر میں ایک لڑکا خون میں لت پت پڑا تھا،
ایک بہت ہی بھیانک سا چہرہ تو تقریباً ہر صفحہ پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ وحشی انداز میں اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی کوئی لڑکی تھی۔ عائشہ اختر کاغذ کے پلندے کو کانپتے ہاتھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ صفحے پھٹے ہوئے تھے، جیسے اپنی کاپی میں کچھ لکھتے ہوئے اس نے یہ تصویر بنا لی تو اتنا صفحہ پھاڑ کر چھپا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ عائشہ اختر اس کی مصوری سے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے دہل گئی تھی۔ ایک کاغذ پر کوئی ایک قبر کھود رہا تھا اور قبر کے پاس کوئی لاش پڑی تھی۔ کوئی شخص کسی زخمی کو کندھے پر ڈالے بھاگ رہا تھا۔ سب سے زیادہ بری حالت عائشہ اختر کی تب ہوئی تھی جب ایک ساتھ کئی صفحوں پر انہیں ایک ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ان کے محاورتاً نہیں حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی بھولی بھالی نظر آنے والی بیٹی کی سوچ اتنی پرتشدد اور ظلم پر مبنی کیوں ہے؟ آخر اتنی ذہنی پراگندگی کی کیا وجہ تھی؟ کیسے بنائی تھی اس نے یہ تصویریں؟ عائشہ اختر کو تو یہ تصویریں ڈاکٹر شکیلہ کو دکھانے کے خیال سے ہی پسینہ آ گیا تھا۔ کس قسم کی فلمیں دیکھ رہی تھی وہ؟ کون سے لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا؟ عائشہ اختر آخر کی ان تصویروں کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ان کا دل چاہا وہ ابھی لے جا کر سارے کاغذوں کو چولہے میں جھونک دیں، لیکن وہ اس بارے میں زوبیہ سے براہ راست بات کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر شکیلہ تک کو یہ ڈرائنگ دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی انہیں نہیں لے جا سکتی تھی۔ اگر کہیں غلطی سے بھی بلال اختر کی نظر پڑ جاتی تو کیا ہوگا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سارے کاغذات واپس اسی دراز میں رکھ کر نیچے آ گئیں۔ زوبیہ کے گھر آنے کا انہوں نے اتنی شدت سے کبھی انتظار نہیں کیا تھا جتنی بے چینی سے آج کر رہی تھی۔ صبح سے دوپہر کرنا ان کے لیے عذاب ہو گیا تھا۔ ملازمہ ان سے کھانے کا پوچھنے آئی تو اسے بھی انہوں نے جو چاہے پکا لو کہہ کر ٹال دیا۔ ان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے زوبیہ کے گھر آنے کا وقت نزدیک آ گیا۔ وہ صبح کی طرح اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھیں۔ وہ گھر کا گیٹ کھول کر باہر آ کھڑی ہوئیں۔ حالانکہ ایک پل کو انہیں یہ خیال بھی آیا تھا کہ اگر زوبیہ کسی کی گاڑی میں ہوگی تو دور سے انہیں کھڑا دیکھ کر وہ شخص گاڑی واپس بھی موڑ سکتا تھا، مگر وہ اتنی پریشان تھی کہ ان سے گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گیٹ پر ہی ٹہل رہی تھی۔ زوبیہ کا معمول کے مطابق گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا، مگر اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ عائشہ اختر کی پریشانی دو چند ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہو رہے تھے۔ دل میں ایسے ایسے وہم اٹھ رہے تھے کہ ان سے مزید صبر نہ ہوا اور وہ گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ اپنے کمرے تک پہنچ کر انہوں نے بلال اختر کو فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی پر وہ موبائل بستر پر پھینکتی دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ تک پہنچتی ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ زوبیہ کالج کا بیگ کندھے پر لٹکائے معمول کے مطابق چلی آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زوبیہ سہم گئی۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی چھت سے اتر کر جلدی جلدی گیٹ تک دوڑتی ہوئی گئی تھی۔ روز گیٹ تک کا یہ فاصلہ وہ محض 2 منٹ میں طے کر لیا کرتی تھی۔ بڑے خوف کے ساتھ طے کیا کرتی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ خیال اس کے اعصاب پر چمٹا ہوتا تھا، مگر آج گیٹ پر پہنچ کر جب اسے گیٹ کھلا نظر آیا تو وہ چونک اٹھی۔ عائشہ اختر روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ آج صبح بھی ان کا رویہ اتنا عجیب تھا کہ اب انہیں اس طرح کسی کا انتظار کرتا دیکھ کر اس کا ماتھا فوراً ٹھنکا تھا۔ وہ اب باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی اور اندر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہاں کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ لہٰذا وہ وہیں پیڑوں کی خوبصورت باڑ کے پیچھے چھپ گئی اور عائشہ اختر کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی اندر گئیں، زوبیہ دوڑتی ہوئی گیٹ کھول کر باہر نکلی اور ڈور بیل بجا دی۔ مگر اب عائشہ اختر کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا انہیں اس کے ڈرامے کا علم ہو گیا ہے۔ وہ جانتی تھی جب انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو انہیں بہت غصہ آئے گا، لیکن ان کی آنکھوں میں اتنے شک و شبہات ناچ رہے ہوں گے، یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، جواب دو۔ انہوں نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ مجھے پتہ ہے تم کالج نہیں جا رہی، تو پھر کہاں جاتی ہو؟ ان کی مخروطی انگلیوں کے لمبے ناخن اس کے گوشت میں پیوست ہو گئے تھے۔ کرب کا احساس اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا، مگر عائشہ اختر کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہیں پڑی۔ ان کا انداز اسے خوفزدہ کر رہا تھا اور اسی خوف نے اس کی آواز بند کر دی تھی، جبکہ اس کی خاموشی ان کے اشتعال کو اور ہوا دے رہی تھی۔ کل رات سے وہ جس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی وہ ان کی ممتا کو نگل گیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھ میں آنسو چمکتے دیکھ کر بھی ان کے لہجے میں ذرا سی بھی نرمی نہیں اتر آئی، بلکہ وہ اس کا بازو کھینچتی ہوئی اسے اس کے کمرے میں لے آئیں اور اسے بیڈ پر دھکیل کر انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ زوبیہ دم بخود ان کے جارحانہ انداز کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ماں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے سب سے نچلی دراز سے کاغذوں کا وہی پلندہ نکالا اور زوبیہ کے بستر پر اچھال دیا۔ وہ حیرانی سے اپنے ارد گرد بکھرے کاغذوں کو اور کبھی غصے سے بپھری اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جن کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ کیا بنایا ہے تم نے؟ کہاں سے آئی ہے تمہارے ذہن میں اتنی گندگی؟
آخر کہاں کمی رہ گئی میری تربیت میں، کہاں کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے؟ عائشہ اختر ایک ایک تصویر اٹھا کر اس کے سامنے کر رہی تھی۔ زوبیہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی، جبکہ عائشہ اختر پر اگر ایک طرف جنون سوار تھا تو دوسری طرف ان کی آنکھیں ایک تواتر سے بہہ رہی تھیں، اور آخر سارے کاغذات اس کے سامنے بکھیر کر وہ خود بھی بکھر کر کارپیٹ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ زوبیہ کتنی ہی دیر سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، آخری اپنی ماں کے آنکھ سے گرتے آنسو نے اس سے اتنی ہمت دی کہ وہ کانپتی آواز میں دھیرے دھیرے بولی، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ شائستہ خالہ نے بنائی ہیں۔ عائشہ اختر کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تو زوبیہ دل کڑا کرتی آہستگی سے بستر سے اتر کر نیچے ان کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ مما میرا یقین کریں، یہ شائستہ خالہ نے بنائی ہیں۔ عائشہ اختر اس کے سہمے سہمے انداز پر آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تو وہ پلٹ کر بستر پہ سے کاغذات اٹھا کر ان کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، یہ شائستہ خالہ ہے۔ زوبیہ نے اسی چہرے کو ان کے آگے کر دیا جو بہت بھیانک تھا اور جا بجا مختلف کاغذات پر بنا ہوا تھا۔ پھر وہ اس ڈھیر میں سے وہ کاغذات نکالنے لگی جسے دیکھ کر عائشہ اختر کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی شائستہ خالہ ہیں، اور یہ وہ لڑکے ہیں جن کی وجہ سے شائستہ خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ عائشہ اختر رونا دھونا بھول کر یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ان تصویروں میں ایک لڑکی کی مظلومیت تو انہیں صاف نظر آ رہی تھی، اور وہ وحشی لڑکے پوری کہانی کا پتہ دے رہے تھے۔ عائشہ اختر اس کی پوری بات سننا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اسے دیکھتی رہیں، اور زوبیہ کو لگا وہ اس پر یقین کر رہی ہیں۔ تبھی اس کا اعتماد بحال ہونے لگا اور وہ پہلے سے بہتر لہجے میں کہنے لگی، آپ کہتی ہیں نا شائستہ خالہ جب مجھ سے بات نہیں کرتی تو مجھے کیسے پتا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بات نہیں کرتی، لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جن سے ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہاں، لیکن میں یہ پتا کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے وہ کتنا صحیح ہے، کہیں مجھ سے سمجھنے میں کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنے سارے اسکیچز ہیں، ہر خاکے میں موجود شکل کس قدر غیر واضح ہے۔ ایک خاکے میں موجود شخص کو دوسرے منظر میں پہچاننا ناممکن ہے۔ بس میں خود ہی اندازہ لگا لیتی ہوں کہ یہ ایک ہی شخص کی دو تصویریں ہیں۔ جیسے یہ جو قبر میں لاش دفنا رہے ہیں، یہ انہی لڑکوں نے کھودی ہے جنہوں نے شائستہ خالہ پر ظلم کیا تھا، اور یہ جو لاش پڑی ہے یہ بھی شائستہ خالہ کی ہے۔ عائشہ اختر کے آنسو تک خشک ہو گئے تھے، وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے زوبیہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک تسلسل سے بول رہی تھی، باقی یہ کتنی ساری تصویریں ہیں، یہ کون ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تم پچھلے 4-5 دن سے کالج نہیں جا رہی نا؟ عائشہ اختر نے اچانک سوال پوچھا تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خفت دیکھ کر عائشہ اختر نے نرمی سے کہنے کی کوشش کی، میں جانتی ہوں نتاشا نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے، اس لیے تم کالج نہیں جانا چاہتی، لیکن تم جاتی کہاں ہو اتنے گھنٹے کے لیے؟ آخری جملہ کہتے وقت عائشہ اختر کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ یہی ڈر تو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، وہ اس خوف کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میں پیچھے سرونٹ کوارٹر کی چھت پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں، زوبیہ نے سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ عائشہ اختر ایک دم ہونک رہ گئیں، وہ جانتی تھی زوبیہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ صبح جس طرح وہ اچانک غائب ہوئی، وہ روپوشی بھی یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ صرف گیٹ کا لاک کھول کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی ہوگی۔ تبھی عائشہ اختر کے بالکنی میں جانے تک وہ نظروں سے اوجھل بھی ہو گئی۔ زوبیہ کا یہ جواب سن کر جہاں ان کے دل میں ڈھیروں اطمینان اترا تھا، وہیں کچھ یادیں ان کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی، مگر انہیں فوراً ہی حال میں واپس آنا پڑا کیونکہ زوبیہ مزید کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے مما، لیکن میں خود بہت پریشان ہوں۔ میں اس کلاس میں نہیں جا سکتی، وہاں کی لڑکیاں مجھے پاگل سمجھتی ہیں۔ وہاں وہ سب یہی سمجھتی ہیں کہ رخسار کو میں نے زخمی کیا ہے، جیسے مجھے دورے پڑتے ہوں۔ عائشہ اختر کا دل پگھلنے لگا تھا۔ زوبیہ کے روحانسے لہجے پر وہ آبدیدہ ہو کر اسے بے اختیار گلے لگانے والی تھی کہ زوبیہ کے منہ سے نکلے جملے پر وہ اپنی جگہ سناٹے میں رہ گئی۔ نتاشا تو خیر مر گئی ہے، وہ تو اب کبھی کالج نہیں آئے گی، مگر باقی سب لڑکیوں کا سامنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا نا، میں ان سے کیسے جان چھڑاؤں؟ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی کو سبق سکھانے کے باوجود خرم کے اندر کی آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑک اٹھی تھی۔ رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا جو خرم کے ہٹتے ہی اس کے لیے رومال لیے پہنچ گئی تھی، لیکن پہلی بار وہ اپنا غصہ نکالنے کی بجائے پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اصل میں جب اس نے نیٹ پر وہ مووی دیکھی تھی تو وہ بری طرح طیش میں آ گیا تھا۔ اس شخص کو مزہ چکھانے کے لیے اس نے ساری معلومات تو نکلوا لیں، یہ سب کون کر سکتا ہے، مگر تب سے اس کے دوست اسے مسلسل نمل کے نام سے چھیڑ رہے تھے۔ یار بات کیا ہے، اگر کسی نے مووی بنا کر نیٹ پر ڈال بھی دی تو تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ہارون ان سب میں واحد تھا جو صرف اسے چھیڑ نہیں رہا تھا بلکہ جسے واقعی اس کے اوور ریئیکٹ کرنے پر حیرت ہو رہی تھی، جبکہ باقی سب اس کی وجہ نمل کو قرار دے رہے تھے، خصوصاً وکی اس کام میں سب سے آگے تھا۔
یار سمجھا کرو ہارون، جب دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو انسان ایسے ہی بلبلا اٹھتا ہے۔ وکی کی باتیں کھل کر کانوں تک پہنچ گئی تھیں۔ دکھتی رگ؟ حمید جو ہمیشہ سے اس کا چمچہ تھا سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھنے لگا۔ ہاں دیکھو نا، خرم کو ہمیشہ فیس بک میں انجان لوگوں کی تصویریں ڈالنا اور دیکھنا سخت ناگوار گزرتا تھا، اور ایسے میں کسی نے نمل کی مووی اس میں ڈال دی اور پھر اس پر کمنٹس بھی لکھ دیے۔ اب سمجھا کرو نا، آخر عقل مند کے سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو کئی اشارے ہو گئے ہیں۔ خرم رجسٹر سے طالب علموں کی حاضری چھانٹ رہا تھا جب وکی آنکھیں نچا نچا کر بولا، مگر خرم بھی ڈھیٹ بنا سنی انسنی کرتا رہا۔ البتہ اس کے چہرے پر تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا جس کی انہیں قطعی پرواہ نہیں تھی۔ عقل مند؟ ارے یہاں کون عقل مند ہے جو اشارے سمجھ سکے؟ صاف صاف بتاؤ نا، حمید خوشامدانہ لہجے میں بولا تھا۔ اب اس سے زیادہ صاف اور کیا بتاؤں؟ وکی نے خرم کی طرف جھکتے ہوئے اپنے مخصوص چھچھورے انداز میں کہا۔ ویسے یار سچ تو یہ ہے کہ تجھے اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر اس نے وہ مووی نہ ڈالی ہوتی تو تمہارا اور نمل کا نام ساتھ کیسے آتا؟ خرم ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو وکی کو فوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ نمل اور خرم کا نام کہاں سے ساتھ آ گیا؟ بھول پن تو حمید پر آج ختم ہو گیا تھا۔ کیوں، تم نے وہ تبصرہ نہیں پڑھا جس میں کسی نے نمل کو بھی سازش میں خرم کے ساتھ شریک قرار دیا ہے؟ وکی کی بات پر ہارون اور نادر تک اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے۔ بہت ہو گئی بکواس، اب بس کر دو۔ اتنی دیر میں خرم پہلی بار سنجیدگی سے بولا، پھر چبا کر کہنے لگا، یہ سب میں کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ او، وکی نے او کو حتی الامکان کھینچا۔ ایک تو پہلے ہی یہ مذاق میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، اب کل کو سب سمجھیں گے کہ یہ مووی بھی میں نے بنائی ہے۔ خرم کے لہجے کی سنجیدگی پر ہارون تو فوراً قائل ہو گیا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات تو خرم کی بالکل بجا ہے۔ مگر وکی کہاں آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ اس نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، او تو خرم حسن نے بھی لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسے ہر موقع پر پہلے تو بڑی بے نیازی سے کہا جاتا تھا، ہوز کیئرز؟ وکی نے بالکل خرم کے ہی انداز میں کہا۔ ایک پل کو تو خرم کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، لیکن وہ غصہ کر کے وکی کو مزید خوش ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، میں ان میں سے نہیں ہوں جو لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جب مجھ پر کسی بات کی دھن سوار ہو جائے تو میں اسے سر کر کے ہی چھوڑتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ کہیں یہ سب کرنے والا یہ تو نہیں سوچ رہا کہ یہ الزام بھی مجھ پر ہی آئے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو اس کا دماغ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے طور پر تو خرم نے بات بنا دی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا وہ اس معاملے میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے۔ چنانچہ اب اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ نمل کی حرکت کو آیا گیا کر دے اور ان سب کے سامنے بھی اس بات پر اپنی ناگواری ظاہر نہ کرے، ورنہ ایک بار پھر ان سب کو اس کی جان کھانے کا موقع مل جاتا۔ یہاں تک کہ نادر نے بعد میں نمل کی حرکت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا بھی، کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹس موجود تھے مگر کسی کو اس لڑکے کے بہتے خون کی پرواہ نہیں تھی، ایک بس وہ نمل کو ہی مدر ٹریسا بننے کا شوق ہو رہا تھا۔ نادر کی بات سن کر ایک پل کے لیے خرم نے بھی لب بھینچ لیے، مگر اگلے پل ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور اپنے انداز میں زبردستی کی شوخی بھرتے ہوئے بولا، اصل میں کسی نے آج تک ایسا پنچ دیکھا ہی نہیں تھا جیسا اس لڑکے کو پڑا ہے، سب دیکھنے والے اسٹیچو بن گئے تھے۔ سچ پوچھو تو مارنے کے بعد مجھے بھی یہی لگا کہ یہ تو گیا، ویسے بھی بالکل ایڈیٹ تھا۔ میں نے پوچھا، وہ مووی تم نے ہی کمپیوٹر میں ڈالی ہے نا؟ اب جس انسان نے مووی نہیں بنائی ہوگی وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا، کون سی مووی، کیسی مووی؟ لیکن وہ اینٹیک پیس فوراً بولا، نہیں میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خرم ایسے کہتا چلا گیا جیسے نمل کی حرکت کو اس نے نوٹ ہی نہ کیا ہو۔ اس کے اس طرح بات کرنے پر وہ سبھی وہاں موجود لوگوں کی غیر ہوتی حالت کا دل کھول کر مذاق اڑانے لگے اور یہ بھول ہی گئے کہ نادر نے کیا بات شروع کی تھی۔ مگر خرم کی سمجھ میں آ گیا تھا اور اب وہ نہیں بھول سکتا تھا کہ نمل کو اس نے غیر ضروری اہمیت دے کر خوامخواہ ہی سب کو اپنی کھچائی کرنے کا ایک بہترین نقطہ دے دیا تھا، جبکہ اسے کسی کے ہاتھوں اپنی درگت بننا بالکل پسند نہیں تھا، وہ بھی وکی اور حمید جیسے رائی کا پہاڑ بنانے اور بال کی کھال اتارنے والوں کے ہاتھوں تو بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ نمل کے معاملے میں بالکل خاموش رہے گا اور ایسا کوئی موقع نہیں آنے دے گا جسے جواز بنا کر وکی وغیرہ اس کا مذاق اڑا سکے۔ اصل میں وہ جس طرح خرم کے ساتھ پیش آئی تھی اسے دیکھ کر خرم کی ازلی ضدی فطرت کو جوش آ گیا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ جب تک اس نمل خلیل کو اپنے کیے پر پچھتانے پر مجبور نہ کر دے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ مگر اس کے اپنے ہی دوستوں نے اس کی ضد کو ایک دوسرا رنگ دے دیا تو اس کی انا پر ایک اور تازیانہ پڑ گیا۔
وہ جو اپنے آگے کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، کسی کے عشق میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ بھی نمل خلیل جیسی لڑکی جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی۔ یہ خرم کی اپنی رائے تھی نمل کے بارے میں۔ ایسی بات تو وہ مذاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک بات اگر مذاق میں بار بار کہی جائے تو وہ مذاق بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر وکی وغیرہ کی چھیڑ چھاڑ کسی اور کے کان تک پہنچ گئی تو خرم حسن کے نام سے وابستہ سکینڈل تو راتوں رات زبان زد عام ہو جائے گا، جو خرم کو کسی طور منظور نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اپنا غصہ اور ساری کھولن دبا کر نمل خلیل کی طرف سے بے نیازی اپنا لی کہ اس کی خاموشی دیکھ کر اس کے دوست خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اپنے اس فیصلے پر وہ بہت اچھی طرح کاربند رہا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ نمل سے سامنا ہی نہ ہونے پائے، اور اس کوشش کے لیے اسے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ نمل کون سا اس کے ارد گرد چکر لگاتی تھی، وہ تو خود بے نیاز تھی۔ چنانچہ بہت جلد اس کے درمیان موجود جنگ، جو کہ باقاعدہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ختم ہو گئی۔ وکی وغیرہ نے ایک دو بار حیرت کا اظہار بھی کیا۔ کیا بات ہے یار، تم نے نمل کا نمبر وغیرہ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فوراً خاموش ہو گئے؟ مجھے کیا ضرورت ہے اس کا نمبر لینے کی، اور بائی دا وے میں نے آج تک کتنی لڑکیوں کا نمبر لیا ہے جو اس کا لوں گا، ایسی کون سی خاص بات ہے اس میں؟ خرم پرسکون نظر آنے کی کوشش کرنے کے باوجود تپ جاتا تو حمید لاپرواہی سے کندھے اچکا دیتا۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کوئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ لگتا ہے نمل نے ان دونوں کو کوئی پیسے وغیرہ دیے ہیں کوئی کہانی شروع کرانے کے، خرم نے ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ہارون اور نادر ہنس دیے، جبکہ وکی بھننا کر بولا، اب ہم اتنے بھی بھوکے ننگے نہیں کہ پیسے لے کر کسی کی سیٹنگ کرائیں۔ وہ جس طرح بولا تھا نادر اور ہارون کیا خرم کی بھی ہنسی نکل گئی، جو جلتی پر تیل ثابت ہوئی اور وکی کو مزید سلگا گئی۔ تبھی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ویسے بھی نمل ایسے کام کے پیسے دے گی بھی نہیں، وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو تم سے دوستی کرنے کے لیے مری جاتی ہیں، بلکہ یہ تو وہ پہلی لڑکی ہے جس نے تمہاری کمپلین آفس میں کر دی تھی اور تم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے۔ وکی کی عادت تھی جب غصے میں ہوتا تو دوستی ووستی سب بھول جاتا، خود وہ چاہے جتنے بھی مذاق کر لے مگر خود اس سے مذاق برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا لہجہ حد درجہ حد تک آمیز ہو گیا تھا۔ خرم کی ہنسی تو کب کی غائب ہو چکی تھی، وہ تو لب بھینچے وکی کو دیکھ رہا تھا۔